بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، حضرت شمعون علیہ السلام بہت شجاع، دلیر اور حق پرست تھے۔ سر کے بال کثیر ہونے کے باعث اللہ نے ان کو بہت قوت دی تھی۔ ایک کافر بادشاہ نے دریائے روم کے کنارے ایک عالیشان مکان تیار کروایا تھا۔ اس کا نام اموزیہ تھا۔ بادشاہ کے پاس 6000 کا لشکر تھا۔ شمعون اکیلے ان کے ساتھ جنگ کرتے اور ان کا لشکر مار آتے۔ اس کے بعد پھر اپنے گھر آ کر مصروف عبادت ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کافروں پر آپ کو غالب رکھتا اور خلاقے کی ضیافت بھی کرتے تھے۔ حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی بے حد پارس خاتون تھی۔ کافر بادشاہ نے مال و جواہر کا لالچ دے کر ورگلانے کی کوشش کی۔ شمعون علیہ السلام کی بیوی نے رسی چبا کر رکھ دی۔ جب رات کو شمعون علیہ السلام سوئے تو ان کو باندھ دیا۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو رسی توڑ دی۔ بیوی سے پوچھا کس نے مجھے باندھا تھا؟ بولی کہ میں نے۔ شمعون علیہ السلام کو کہا تم نے مجھے کیوں باندھا تھا؟ بولی میں تمہاری طاقت اور زور آزمانا چاہتی تھی۔ شمعون علیہ السلام نے کہا جمع رکھو، کوئی دشمن ہم سے زیادہ زور میں نہیں ہو سکتا۔ تب رسی کھول دی۔ اس واقعے کے تقریباً 4 ماہ بعد شمعون علیہ السلام اس شہر میں شہر جہاد کے لیے گئے اور فتح یاب ہو کر لوٹے۔ پھر کافر بادشاہ اموزیہ نے دوبارہ شمعون علیہ السلام کو لوہے کی زنجیر سے بندھوایا، لیکن حضرت شمعون علیہ السلام نیند سے بیدار ہو کر اٹھے تو پاؤں اٹھاتے ہی زنجیر ٹوٹ گئی۔ بادشاہ بولا کہ لوہے کی زنجیر سے زیادہ کوئی شے مضبوط نہیں۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ شمعون علیہ السلام کو گرفتار کر کے حاضر کیا جائے۔ بی بی نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو تم سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہو؟ شمعون علیہ السلام نے بتایا کہ تم مجھے ایک چیز سے باندھ کر رکھ سکتی ہو، اس کو میں توڑ نہ سکوں گا، میرے سر پر جسم کے بالوں سے کوئی چیز باندھ دو۔ بی بی نے ایسا ہی کیا۔ نیند سے اٹھ کر بی بی سے پوچھا کیوں جی، مجھے کس نے باندھا ہے؟ بولی میں نے باندھا ہے، میں تمہاری قوت آزماتی ہوں۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے کوئی باندھ کر نہیں رکھ سکتا۔ بی بی کو کہا کہ میرا بند کھولو۔ وہ بولی کئی مرتبہ میں نے باندھا تھا، آپ نے اپنی قوت سے کھولا تھا، اس دفعہ کیوں ہلاتے ہو؟ حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا اگر میں ہلوں گا تو تمام بدن کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ عورت نے سمجھا کہ بند کھولنے کی اس میں طاقت نہیں، تو اس نے کافر بادشاہ کو خبر دی۔ اس ملعون نے لشکر بھیج کر شمعون علیہ السلام کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھ اور زبان نکال کر بادشاہ کے پاس حاضر کر دیا۔ سب نے غلط سمجھا کہ اب ہم شمعون علیہ السلام کے ہاتھوں سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ صرف ایک دہر رہ گیا تھا۔ کافروں نے دریا کے کنارے لے جا کر ولا خانے سے ان کو دریا میں گرا دیا۔ باحکم الہی جبرائیل علیہ السلام نے شمعون علیہ السلام کو ہوا پر اٹھا لیا۔ جو اعضاء دہر سے جدا ہوئے تھے قدرت الہی سے اپنے اپنے مقامات پر لگ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے شمعون علیہ السلام، تجھ کو خدا نے بے پناہ طاقت دی۔ شمعون علیہ السلام نے اللہ کو یاد کر کے 1000 مکان اور شہر کی تمام زمین کھود کر ماکفار دریا میں ڈال دیے، یہاں تک کہ شہر کا نام و نشان مٹ گیا۔ اس کے بعد اپنے گھر جا کر بی بی کو مار ڈالنے کا قصد کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے شمعون علیہ السلام، عورت ناقص العقل ہوتی ہے، اس نے حالت نادانی میں آپ کے خلاف کام کیا تھا، اس کو معاف کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آپ کی عمر تقریباً 1000 برس کی تھی۔ دن کو روزے رکھتے، شب عبادت میں گزارتے اور کافروں سے جہاد کرتے رہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔